ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وبلغنا نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اسی کی مناسبت سے چند باتیں گزار کرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل کی طرف اشارہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن میں یہاں کرایا ہے اور آپ کے تمام صحابہ کا بھی تعارف کرایا ہے اور ان کی صفات بھی گنوائی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس کے علم میں تھا کہ میرے بارے میں بعد میں عقیدے خراب ہوں گے اور میرے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں خلل پیدا ہوگا، تو میں قرآن کو اندر اس بات کو بطور عقیدہ کے لکھ دوں جس کا مسلمان کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ ان باتوں کو غور سے سن لیں۔ جہاں تک تعلق ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، تو اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ذرا مفسرین کو اور محققین کو یہاں اٹھا کر دیکھیں تو وہ ایک بحث کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف رسول کا لفظ لگاتا ہے اور کبھی اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد کا لفظ بھی لگاتا ہے، تاکہ یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ عبد بھی ہیں اور آپ رسول بھی ہیں۔ میں ذرا کلمہ پڑھوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اس کلمے میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اچھا ذرا دوسرا کلمہ بھی سنیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد اور رسول کا لفظ دونوں لگائے، تو تین مطالعہ آپ قرآن کے کریں تو کہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ صرف عبد کہتا ہے، کہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عبد و رسول کٹھا بولتا ہے، اور کہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ صرف رسول کہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عبد و رسول کیوں کہتا ہے اور پھر رسول کیوں کہتا ہے؟ اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سورت جو فتح ہے، انا فتحنا لک فتح مبینا، یہ 6 صدی ہجری میں نازل ہوئی، جس کے 3 سال کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 سال کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، تو یعنی آخری زمانے کی صورت ہے، لیکن اس میں عبد کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ ہمارے جو مفسرین نے لکھی، ویسے تو کافی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ تھی کہ انبیاء کے کمالات کو دیکھنے کی وجہ سے پہلے کچھ قومیں شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ جب انہوں نے ان کامل انسانوں کے حق میں بڑے بڑے معجزات دیکھے تو ان کے ذہن میں یہ خلل پیدا ہوا، نقص پیدا ہوا کہ وہ نعوذ باللہ ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کا حصے دار بنانے لگ گئے، اور گویا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے لیول تک لے گئے، جیسے قرآن میں بھی ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دکھانے کے لیے 100 سال ویسے وہ کیا کہنا چاہیے کہ وصال کی حالت میں رکھا، یعنی ان پر وفات جاری رکھی، اور 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا، تو لوگوں کے لیے یہ بات بڑی اجنبی تھی کہ ایک بندہ 100 سال کی وفات کے دائرے میں رہ کر پھر دوبارہ بالکل صحیح سالم زندہ ہو جائے اور اصل حالت میں آ جائے، تو یہ تو پھر اللہ ہی ہوا۔ تو وہ کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح یہ جو عیسائی تھے یہ کہتے تھے قالت المسیح عیسی ابن اللہ، یہ مسیح اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، حالانکہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہوتے، انبیاء کو صرف اللہ تعالیٰ کا فیض ملتا ہے، برکت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ملتی ہے۔ یہ بیٹے ہونا، چونکہ بیٹا بنیادی طور پر باپ تقسیم ہوتا ہے تو بیٹا بنتا ہے، تو نعوذ باللہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ تقسیم ہوا ہو اور اس کا ایک پارٹ عزیر علیہ السلام بن گئے ہوں اور دوسرا پارٹ عیسیٰ علیہ السلام بن گئے ہوں، چونکہ انبیاء کے اس طرح کے تصورات بھی موجود تھے اور یہ مکہ اور مدینہ کی حدود تک بھی پہنچے ہوئے تھے، لہٰذا اس سے بچانا بھی مقصود تھا۔ اس لیے آپ کی شانیں چونکہ لوگوں نے دیکھنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کے ظہور سے پہلے ہی سمجھا دیا کہ کہیں ان کو اللہ نہ سمجھ بیٹھا، کہیں ان کو میرے برابر نہ سمجھ بیٹھا، ہاں ان کو میرا محبوب ضرور سمجھنا، میری رحمت للعالمین کے تاج والا بھی جاننا، لیکن یہ میرا بیٹا ہونے، میرے ساتھ شریک ہونے اور میرا پارٹ ہونے کی جگہ سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے عبد کا لفظ بھی ساتھ لگایا گیا، عبد و رسول، عبد و رسول، تاکہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ ان کے ہاتھوں سے میری قدرت کے بڑے بڑے مظاہرے ہوں گے، یہ چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں گے، بڑے بڑے انہونے معجزات ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے بارے میں تمہارا دماغ ہل جائے اور عقیدت میں تم اتنی چھلانگ ہی لگا بیٹھو کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بن گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بالکل برابر بن گئے ہیں، اس جگہ سے ان کو روکا جائے۔ تو آپ نے دیکھا بنیادی طور پر جو بات ہو رہی ہے تو وہ یہی تھا کہ عبد و رسول دونوں بیک وقت کہے جائیں، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اللہ چونکہ جانتا تھا کہ اب انسان کے ذہن کی بھی پیچیدگی قدرت کے پیش نظر ہے، تو جب اس پر لوگوں کا عقیدہ یا لوگوں کی سوچ پک گئی تو پھر صرف کہا کہ اب رسول، عبد والی سائڈ کو ذرا تھوڑا سا عدم توجہ میں رکھیں، صرف رسول کہا اب، اب چونکہ وہ پہلے غلط فہمی سے بچانا تھا، اب غلط فہمی سے تم بچ گئے ہو، تمہارا آئیڈیا کلیئر ہو گیا، تمہیں یہ سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقسیم ہو کر کسی جگہ بندہ نہیں بنتا، تو وہ چونکہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں، اب عبد کے لفظ سے اپنا دھیان ہٹا لینا،
صرف رسول کہنا، تو پھر یہ کہنا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے وہ اللہ کے رسول ہے۔ اچھا، عام طور پر لوگ ویسے سوال کرتے ہیں کہ یار پھر جب آپ نبی ہیں رسول بھی ہیں تو دونوں کو اکٹھا کہنا چاہیے، اور ہمارے ہاں منبر و محراب سے آپ سنتے بھی ہیں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی، پہلے بندہ کہیں، پہلے انسان کہیں، پہلے بشر کہیں، پھر نبی کہیں، تو آپ صرف نبی نبی کہتے ہیں یا رسول رسول کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ انکار کرتے ہیں کہ آپ بندے نہیں تھے۔ تو ان کو ہم یہ آیت دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، یہاں عبد کا لفظ نہیں ہے، حالانکہ کہنا چاہیے محمد عبد اللہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، تو یہاں عبد کا لفظ کیوں نہیں لگایا جا رہا؟ صرف اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ جب تمہاری غلط فہمی دور ہو گئی، اب عبد اور بشر کی جگہ سے آنکھ بند کر لینی ہے، ہمیشہ آپ نے جاننا ہے رسول۔ اب ذرا میں اس کو مثال سے بھی سمجھو، عقلی دلیل بھی ہے اور ساتھ ہر بندے کو سمجھ بھی آئے۔ اچھا، آپ کے اور میرے والدین تھے تو پھر وہ میاں بیوی بھی ہیں، وہ انسان بھی ہیں، وہ والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں۔ پہلی دونوں باتوں سے شریعت آپ کی توجہ ہٹوائے گی۔ آپ اپنے والدین کو صرف انسان نہ کہیں، اپنے والدین کو میاں بیوی بھی نہ کہیں، اپنے والد اور والدہ کو صرف والد اور والدہ کہیں، بس۔ اس سے آگے آپ کو سوچنے کی بھی اجازت نہیں۔ تو ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے دو رشتے وہ بھی ہیں، وہ انسان بھی ہیں، ان کا خاص رشتہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے، وہ ہمارے والدین بھی ہیں، تو وہ دو باتیں ہونے کے باوجود بھی آپ ہماری توجہ ادھر نہیں جانے دیتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میں نے تمہارا ذہن اس طرح کا نہیں بنایا، تمہارا ذہن بنایا اس طرح کا ہے کہ تم سے یہ متضاد چیزیں بیک وقت ذہن میں کٹھی نہیں بیٹھ سکتی، اگر بیٹھ جائیں گی تو تعظیم کا پہلو غائب ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے والد کو والدہ کو صرف انسان بھی کہیں اور ان کا وہ خاص رشتہ بھی گنوائیں، پھر آپ کہیں یہ میرا والد بھی ہے اور یہ میری والدہ بھی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت سے تعظیم کے سارے تاثرات مدھم پڑ گئے۔ انسان ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مزاجوں کو جانتا ہے، تو ان مزاجوں کو جاننے کی وجہ سے حالانکہ تمام انبیاء اے بشروں میں سے ہیں، یہ فرشتے بھی نہیں ہیں، یہ بنیادی طور پر جن بھی نہیں ہیں، یہ بنیادی طور پر اے تو انسانوں میں ہیں، لیکن تمام انسانوں میں ان جیسا کوئی انسان نہیں ہوتا۔ ان کی بشریت بھی، ان کی انسانیت بھی بے مثل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ انسان کے ذہن میں جو بشر اور انسان کا کنسپٹ ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ انسان اور بشر کا کنسپٹ یہ نقائص سے پاک ہو کر دیا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ نہیں، ہیں یہ بشر، ہیں یہ انسان، ہیں یہ انسان کامل، ہیں یہ میرے بندے، ان کا تعلق تو یہی ہے، ہیں یہ مخلوق، لیکن وہ چونکہ سمجھانا مقصود تھا، ان کو رب نہ بنا بیٹھنا، ان کو خالق نہ بنا بیٹھنا، ان کو اللہ نہ بنا بیٹھنا، یہ بندے ہیں، یہ انسان ہیں، یہ بشر ہیں۔ جب تربیت ہو گئی
تو پھر کہا کہ اب آپ نے انسان اور بشر کی جگہ پر توجہ ہٹا دینی ہے، اگرچہ وہ ہیں، ہونے کی نفی نہیں، صرف چونکہ آپ کے ذہن میں نبی کی تعظیم، نبی کا ادب، نبی کا وقار اور نبی کی حیثیت میں آپ کو درجہ جنون میں لانا ہے تاکہ اس کے ساتھ کامل محبت کا اظہار ہو سکے، تو اس کے لیے یہ کھاتے بند کیے جا رہے ہیں کہ ادھر بار بار نگاہ نہ جانے دینا، ہمیشہ آپ پر نگاہ رکھنا، محمد رسول اللہ کی یہ بنیادی وجہ تھی کہ تاکہ آپ کو صرف یہ کیوں کہا گیا محمد الرسول۔ اب ذرا ایک واقعہ بھی سنو، بڑا خوبصورت۔ آپ نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تمام صحابہ کرام 1400 کے قریب آپ کے ساتھ، وہاں جب معاہدے کا ماحول بنا تو معاہدے کی طرف سے کچھ ایسی شرائط تھیں جو انسانی ذہنی عقل کے عدالت کے اعتبار سے ذرا کمزور نظر آ رہی تھی، عام ذہن اور صحابہ بھی پریشان تھے۔ اس میں کافی شکیں تھی، لیکن ایک شک یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی کافر بھاگ کر مدینے جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ آپ نے اچھا دوسری شک انہوں نے یہ لکھوائی، اگر مدینے سے کوئی صحابی یا مسلمان بھاگ کر مکہ میں آ گیا تو مکہ والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اب العمل سارے صحابہ بیٹھے تھے، بھئی یار یہ کیا بات ہے، اگر وہ مکے والوں کا کوئی بھاگ کر آئے وہ تو ہم واپس کرنے کے پابند ہوں، اور جو مدینے سے بندہ بھاگ کے چلا جائے وہ واپس نہیں کریں گے، یار یہ تو کوئی عقل نہیں ہو رہا، یہ بات تو برابر ہونی چاہیے۔ تو کچھ صحابہ جب تھوڑے پریشان ہوئے تو آپ کے علم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا ایک اپنی طبیعت ہے، وہ ذرا بات میں ذرا کیا کریں کھرا پن بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے ذرا گفتگو شروع کی، تو باقی بھی باتیں کرتے رہے، حضور سے بھی بات کی، تو چونکہ وہاں آپ معاہدے میں بیٹھے تھے تو آپ کے علم ہے کہ حضور کی طبیعت کتنی گہرائی تھی، تو آپ نے ذرا پیار سے ٹال دیا، تو وہ جاتے جاتے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے۔ اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ بنیادی طور پر سارے کلاس فیلو بھی ہیں حضور کے شاگرد ہونے کی وجہ سے، باقی مراتب میں تو لامل فرق ہوتا ہے، لیکن صحابیت میں سارے برابر بیٹھے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ذرا اسی سخت لہجے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب نہیں ہے، تو آپ نے کہا ہے یہ دین اسلام سچا دین ہے، سچا دین ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ کے رسول، تو ان کا یہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے سنا، ان کا میں نے سنا، تو ان کا یہ کیا بات ہے، اتنی لچک، طرفداری، جانبداری۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو سائیڈ پر لے گئے، عمر یہ کون بندہ ہے جو معاہدہ کرتا ہے؟ ان کا اللہ کا رسول، ان کا دیکھ لے تو کیا جواب ہے، یہ کون معاہدہ کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول کر رہا ہے۔ جب اللہ کا رسول کوئی کام کر رہا ہو، عقل کو سمجھ آئے یا نہ آئے قبول کرنا پڑتا ہے۔ تیری عقل کو اور ہماری عقل کو بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں جانبداری اور طرفداری لگ رہی ہے، لیکن چونکہ معاہدہ کرنے والا اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول کی بات سمجھ آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے جب آپ اس پر نگاہ رکھیں گے محمد رسول اللہ، پھر حضور کی ذات میں آپ کو کسی جگہ کمی نظر نہیں آئے گی، لیکن جب آپ کہیں گے محمد عبدہ و رسولہ اور آپ بندے اور انسان ہونے کا بھی ساتھ لیں گے تو پھر فرق آئے گا۔ انسانی ذہن ہے، خلل کھاتا ہے، چلو یار کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہوگا، اچھا ادھر دیکھ لیں ادھر یہ کام ہو رہا ہے، جو ہی معاہدے سے آپ فارغ ہوئے
اور واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی پوری سورت، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے میرے نبی، یہ جو آپ معاہدہ کر کے جا رہے ہیں، آپ کو میں خوشخبری دے دوں، آپ فتح مکہ کی نوید مجھ سے سن کر جائیں۔ ابھی تو کافر خوش ہو کے جا رہے ہیں جی ہم نے آپ سے بڑی بڑی باتیں منوا لی ہیں، آپ نے ان کی رعایت زیادہ فرمائی ہے اور مسلمانوں کے بارے میں ذرا سخت مہور رکھا ہے، ان کو تو نہیں پتا، لیکن مجھے علم ہے کہ اگرچہ آپ نے اس وقت تھوڑی سی لچک کھائی ہے، لیکن اس کا نتیجہ فتح مکہ کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ تو دیکھا نا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بار بار کہا کہ یہ جو معاہدہ کرنے والی ذات گرامی ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو رسول جب کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو رسول کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو انسان اور بندے کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے آخر میں یہ عقیدہ پکوایا گیا کہ محمد رسول اللہ، حالانکہ وہ عبد بھی ہوں گے، وہ بشر عظیم بھی ہوں گے، وہ انسان کامل بھی ہوں گے، لیکن چونکہ یہ ٹائٹل یہ آپ کے اگرچہ ہیں، لیکن ان پر بھی اپنی نگاہیں بند رکھنی ہیں، ادھر سوچنا نہیں، دھیان نہیں جانے دینا، ہمیشہ اپنی سوچ کو اس مرکز پر فوکس کرنا ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب آپ باری آگئی آپ کے تمام صحابہ کی، وہی تمام صحابہ کا تعارف اللہ تعالیٰ جب کرانے لگا تو اللہ نے کہا میرے نزدیک تو تمام صحابہ کا تعارف یہ ہے کہ یہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، والذین معہ، یہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ صرف اتنا کہہ کر کیوں بات کو ختم کیا، اس سے آگے تفصیلات نہیں بتائیں، آگے پھر اس گروہ کی خصوصیات بتانا شروع کر دیں، ان کی صفات عالیہ بتائیں، تو اس کی کیا وجہ ہے، تو اس میں کیوں اتنا اختصار رکھا اور صرف نبی کی معیت ہی صحابہ کے تعارف کے لیے کافی قرار پائی، اس میں صحابہ کی صفات یا صحابہ کے بارے میں تفصیلات نہیں ہیں، تو اس میں ہمارے مفسرین کا اور صوفیاء کا اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی ہدایت کا سورج بنایا ہے، جو لوگ ہدایت کے سورج کے سامنے بیٹھتے رہے ان لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا تھا، ان کا ایمان کا لیول کیا تھا، ان کے عمل کا لیول کیا تھا، ان کی محبت کا لیول کیا تھا، ان کے جہاد کا لیول کیا تھا، ان کی محبت دین کا لیول کیا تھا، وہ تو آپ کے ساتھ ہونا ہی بتاتا ہے کہ اس لیول تک کوئی بھی نہیں جا سکتا، جا اس لیے نہیں سکتا کہ وہ جس سورج کے زمانے میں وہ لوگ رہے ہیں اس سورج کو اتنی تابانی کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی کلیئر ہونے کے ساتھ کسی کو بعد میں دکھائے جانے کی اجازت نہیں رہی، تو باقی بعد میں حضور بھی زیادہ تو کر سکتے ہیں، خواب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کا جسد مثال بھی دیکھ لیتے ہیں، جسد انسری بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن جس طرح صحابہ نے حضور کو دیکھا اس طرح کسی اور کو وہ دیکھنے کی اجازت نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی جب ہم ججمنٹ کرتے ہیں اللہ جواب دے رہا ہے، وہ ان کو ان کی نگاہ سے نہیں، ان سب کو آپ کے شاگرد ہونے کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں، وہ چونکہ ان کو تبلیغ کی محمد رسول اللہ نے ان کو دین سمجھایا اللہ کے رسول نے، ان سے باتیں کی اللہ کے رسول نے، ان کے چہروں پر نگاہ پھیری محمد رسول اللہ نے، ان کے جسموں کو دیکھا حضور نے،
جو حالت ایمان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ بھی چہرہ دیکھ لے، اس کے لیول کا نہ کسی کا ایمان ہو سکتا ہے، اس کے لیول کا نہ کسی کا دین میں درجہ ہو سکتا ہے، وہ سب سے جیت جائے گا، کیونکہ جو سعادت اس کو ملی ہے اس سعادت کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ سے اللہ نے تعالیٰ فرمایا والذین معہ، جہاں تک تعلق ہے آپ کے ساتھیوں کا، تو آپ کے ساتھیوں میں کیا استعداد تھی یہ تو ہمارے پیش نظر نہیں، اللہ فرماتا ہے ہمارے پیش نظر تو یہی ہے کہ آپ کے کن کو شاگرد ہونے کا، ساتھی ہونے کا، صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا، اس جماعت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے اور وہ آپ کے صحابہ تھے۔ اتنا مختصر تعارف یہ بتانے کے لیے اشارہ، اس میں ذرا دو نکتے بتا دوں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، امام الانبیاء بنا کر بھیجا، تو آپ کی شخصیت میں معہو کا لفظ بتاتا ہے کہ اتنا جادو اثر تھا آپ کی شخصیت میں کہ جو بندہ بھی تعصب کی پٹی کو ہٹا کر ایک دفعہ بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا، وہ کفر و شرک کی دلدل میں کتنا بھی پنسا ہو، وہ ایمان لائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، جنہوں نے تعصب کی پٹیاں باندھی ہوئی تھی، جنہوں نے اناد کی پٹیاں باندھی ہوئی تھی، جنہوں نے مخالفت کی پٹیاں باندھی ہوئی تھی، ان سے تو فیض نبوی کو روکا گیا، لیکن جو اگرچہ کفر میں کھڑا ہے، شرک میں کھڑا ہے، اندھیرے میں کھڑا ہے، لیکن اس کے دماغ پر تعصب کی پٹی نہیں، ضد کی پٹی نہیں، صرف جاننے آیا ہے، دیکھنے آیا ہے، اس کی جو ہی پہلی نگاہ پڑی تو ہو نہیں سکتا تھا وہ آپ کے قدموں پر نہ آ کر گرے۔ تو یہ آپ کی شخصیت کا جو جادو اثر تھا اور آپ کی شخصیت کے جو مبلغانہ پہلو کی تاثیر تھی، اس تاثیر کا اللہ نے ذکر کیا والذین معہ میں۔ وہ ان کا معیار ہم کیسے دیکھیں؟ اب سورج نکلے، وہ اپنی روشنی نہ بکھیرے، تپش نہ بکھیرے، اندھیروں کو نہ ہٹائے اور گھٹا ٹوپ جگہ پر بھی روشنی نہ کرے، تو وہ تو سورج کی شان کے خلاف ہے۔ آپ آئیں اور جن لوگوں نے آپ کو دیکھا ہو، ایمان لائے ہو، تو ان کے بارے میں تو سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی وقت کا غوث ہو جائے، داتا ہو جائے، غوث اعظم ہو جائے، امام ابو حنیفہ ہو جائے، لیکن ان کے قدموں سے اٹھنے والی مٹی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو وہ سعادت نصیب ہوئی جو سعادت بعد کی امت کو ہاتھ میں ہے۔ تو اتنا تعارف ہو جا کہ ایک ذرا مذاکرہ بھی سنو، آخری بات ادھر میں بڑھ جاؤں کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو علم ہے کہ آپ سیال شریف کے بڑے بزرگ تھے، تو وہاں ان علاقوں میں ذرا اہل سنت کا اور جو دوسرے ہمارا گروپ ہے ان کے آپس میں بڑے اختلافات، بڑے جھگڑے، لڑائیاں، شور شرابہ، تو آپ کو شاید ضیاء الحق نے یہ بات کی حکومتوں نے کہا کہ یہ جو اتنی مخالفتیں ہو گئی ہیں، وہ لڑائیاں ہیں اور قتل عام ہو رہا ہے، اس کو آپ ذرا پالش کریں اور آپ ذرا ان لوگوں کو باتیں سمجھائیں، ذرا سالس کے طور پر اس قضیے کو حل کریں۔ تو آپ کے چونکہ دونوں طرف روابط بھی تھے، تو آپ نے ایک جلسہ منعقد کیا جس میں دونوں طبقے کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی اور کہا کہ تمہیں دعوت دی ہے، اپنے اپنے سارے علماء بھی لے کے آنا اور ان کو کہا کہ اپنے اپنے سارے ذاکرین بھی لے کے آنا جو تمہارے نزدیک تمہارے مکتب کی نمائندگی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تمہیں سمجھاتے ہیں، تو وہ سارے لوگ آئے۔ کہتے ہیں کہ بہت بڑا آپ نے جلسہ رکھوایا اور دونوں طبقے کے لوگ وہاں آپ نے جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد دونوں طبقات کے لوگوں سے آپ نے گفتگو کی، تو آپ نے کہا میرے بارے میں کوئی شک و شبہ تو نہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے، میں ہوں تو ایک خاص موقف کا آدمی، سارے مجھے جانتے ہیں،
لیکن بہرحال ذرا میری طبیعت میں لچک اس وجہ سے بھی ہے کہ کچھ باتیں سمجھانے کے لیے تمہیں کرنے کے لیے سپیس بھی دینی چاہیے. ہر جگہ ضد اور لڑائی اور غصہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ان کا ٹھیک ہے جی، آپ کو ہم ذرا غیر جانبدار سمجھتے ہیں، آپ بڑے حقیقت پسند ہیں. تو اس نے کہا دیکھیں باتیں میں کروں گا کھری کھری سادہ سادہ. تو آپ اور ہم سارے مسلمان ہیں، آپ کا بھی خیال یہ ہے تو اہل سنت واقعی مسلمان. ان کا اچھا آج یہ ہمارے اہل سنت کے لوگ اور پھر ان میں بھی خاص سوچ کے لوگ، آپ میرا اشارہ جان رہے ہیں، وہ صرف صحابہ کا ہی تذکرہ کرتے ہیں. ان کے سامنے حضرت علی کا نام لیں تو ذرا ان کی طبیعت میں وہ ایک گٹھن سے آ جاتی ہے، ذرا نفرت کا پہلو کہیں یا عدم ذکر اتنا زیادہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ لگتا ہے. تو دوسرے جو ہے ان کے سامنے صحابہ کا نام لے لیں تو وہ تو پھر آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں اور بکتے ہیں وہ ہمارے علم میں ہے. تم کہاں جائے؟ ان کو یہ بتائیں کہ جس طبقے کا ذکر کیا جائے اس طبقے کی خصوصیات آنی چاہیے یا نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ میں نیکی کا تذکرہ کرتا ہوں، تقوی کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کا اثر نہیں آنا چاہیے طبیعت میں. ان کا جو صحابہ کا تذکرہ کریں تو صحابہ کو ہم کوئی بھی ٹائٹل نہ دے سکے تو یہ ٹائٹل تو آپ سب کے نزدیک متفق ہیں اس گروہ کے کہ یہ تمام صحابہ بنیادی طور پر وفائے محمدی کا نشان ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی وفا، آپ کی ذاتی حفاظت، آپ کے دین کی حفاظت، آپ کے قرآن کی حفاظت اور آپ کو بچانے میں، دین پھیلانے میں جو جان کی بازی لگائی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں وفائے محمدی. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وفائے محمدی کا کون سا معیار ہوا کہ تمام صحابہ کے ساتھ تو وفا نظر ہے اور حضور کا خان وعدہ جس نسل سے چلا ہو اس کے ساتھ وفا نظر نہ آئے. تو یہ تو کوئی وفاداری تھا. جو کہتے ہیں کہ میں بڑا وفادار ہوں تو وفادار جس کا بھی ہے اس کی ہر چیز کا وفادار ہوگا، اس کی گھر والیوں کا وفادار، اس کی اولاد کا وفادار، اس کی نسل کا وفادار. تو ان کی یہ باتیں ٹھیک میں کون کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میں سے جو صحیح سمجھتا ہے کہ وہ حضور کا صحیح وفادار اس لیے ہے کہ چونکہ اس نے تذکرہ صحابہ بڑا کیا ہے تو وہ ذرا میرے پاس سٹیج پر میرے قریب آ کے بیٹھے اور واقعی وہ سمجھتا ہے کہ جی میں حضور کا بڑا وفادار ہوں. وہ جو علماء ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے اس نے پیر صاحب صرف علم کی زبان بھی نہیں جانتے، یہ تصور اور ولایت کی زبان بھی جانتے ہیں. تو جو وفادار نہ ہوا اور جا کر بیٹھا تو حضرت نے کہہ بھی دینے جی آپ وفادار ہیں. اچھا بہرحال وہ ایک دوسرے کو علماء دھکے آپ جائے. آج تو شاید لگتا ہے کہ کیمرہ قمر الدین سیالوی نے لگا دیا، آج آپ کی وفا کو وہ چیک کر رہے ہیں. تذکرہ صحابہ ہو اور وفائے محمدی نہ ہو اور وفائے محمدی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہو کہ آپ کی اولاد اور آپ کی نسل، حضرت علی کی اولاد، حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد اور تمام اہل بیت جو قیامت تک حضور کا وہ طہارت والا خون لا رہے ہیں، ذرا اس کی رسپیکٹ اور عزت کا بھی اہتمام نہیں. تو یہ وفا کا جو مفہوم مجھے ذرا سمجھائیں کیا ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ بڑی وہاں پریشانی بن گئی، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. پر انہوں نے ایک دو بندوں کو پکڑ کے سٹیج پر بٹھایا. جناب آپ بیٹھے، اب کیا کریں. پیر صاحب نے بات ہی ایسی شروع کر دی. دوسرے طبقے کی طرف آپ متوجہ ہوئے. آپ نے کہا پوری زندگی اہل بیت کا تذکرہ کرنا اور پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا چرچا کرنا اور حضرت فاطمہ الزہرا کی باتیں سن کر آنسو بہانا. پھر چلو واقعہ کربلا کو جو ڈرامہ تم نے بنایا ہوا ہے اس پر اتنا رونا دھونا شور شرابہ. چلو ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ آپ ٹھیک ہیں تو ہمیں اس سے تو غرض نہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، ہمیں تو غرض اس سے ہے
کہ جو اہل بیت کا اتنا تذکرہ کرے اس کے اوپر کامل طہارت طاری نہ ہو، تو چونکہ یہ تو طاہرین کا گروہ ہے، تو طہارت والے آپ میں اگر کوئی بیٹھے ہیں ذاکرین میں سے جن کو گھمنڈ ہے اس بات پر کہ ان کا جسم بھی پاک ہے، ان کا دماغ بھی پاک ہے، ان کا دل بھی پاک ہے، ان کی روح بھی پاک ہے، وہ تذکرہ اہل بیت کی وجہ سے متطہرین کا گروہ بن گیا ہے، وہ بھی ذرا اپنے نمائندگی کرنے والے سٹیج پر بھیجے۔ اب آپ کو پتہ کہ یہ دوسرا طبقہ ہے، ان کے تو چہرے بھی بعض اوقات دیکھنے کے لیے 2-3 دفعہ آنکھیں بند بھی کرنی پڑتی ہیں، تو ایسی سیاہی طاری ہوتی ہے کہ آنکھیں بھی چکھیاتی ہے کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو تذکرہ اہل بیت کرتے ہیں، ان کے ایام مناتے ہیں، تو لگتا ہے یہ کہ ایام منانا مقصود نہیں، مقصود شاید کوئی اور بات ہے۔ بہرحال وہ ذاکرین اور زیادہ پریشان ہو، تو وہ کوئی بھی سٹیج پر آنے کے لیے تیار نہ ہو، تو آپ نے کہا دیکھو بات میں نے غلط کی ہو، آپ کا موقف جو ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں تو صرف سمپل بات کر رہا ہوں۔ جو تذکرہ اہل بیت کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، لنگر تقسیم کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہ صحیح طہارت والا نہیں بن سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو آپ جو کرتے اس کو ہم ایک دفعہ روک لیتے، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ جیسا پاکیزہ سوچ والا، نگاہوں والا، صحیح طہارت والا بندہ نظر نہ آئے، تو ہم کہیں گے ان کو طہارت اس لیے ملی ہوئی ہے کہ یہ پاکیزہ لوگوں کا چونکہ بڑا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کی اولاد مبارک کا بڑا تذکرہ ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل ہی حضور کی دادا صاحب نے اہل بیت کے بارے میں جملہ بولا ہے بڑا زوردار، طہارت ازلی کے امین۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی طہارت دی تھی، آپ کے جسم کا عضو بننے کی سعادت جن کو حاصل ہوئی، وہ تو ائمہ اہل بیت، اور وہ سید زادہ ہے جو قیامت تک چلے گا، تو اس میں حضور کا خون دوڑتا ہے، تو ان کا آپ تذکرہ کریں دن منیں، اور آپ ایسے نہ کوئی طہارت والا ہو، اور آپ سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم طہارت کے دائرے میں رکھ ہی نہ سکیں، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ دیں، لاملا فرقے بن گئے ہیں، چھوڑنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہوگا، لیکن کم از کم ان باتوں کو تو سوچ لیں کہ آپ سے زیادہ طہارت والا اور آپ سے زیادہ پاکیزہ امت محمدیہ میں بندہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو ہم پوچھیں جی کیا وجہ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تذکرہ اہل بیت کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو خاص کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، حضرت فاطمہ کا، امام حسن و حسین کا، ائمہ اہل بیت کا، لیکن اگر یہ طہارت بھی تمہیں نہ ملے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تو ساری غلط ہے۔ یہ باتیں آپ سمجھیں۔ اچھا اگلی بات آپ تو آپ نے کہا یہ فرمائیں کہ بندے کا جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اس کو نہیں فیل ہوتا کہ اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو نبی بھی کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے میں اس کو دنیا اور آخرت میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ المرء مع من حبا، بندہ محبت کی وجہ سے معیت کے فیض میں تو آتا ہے، تو یہ ہونا تو چاہیے۔ آپ نے صحابہ کا زندگی پر تذکرہ کیا، کبھی کسی صحابی کی زیارت سے پوچھا کیا؟ سب سے پوچھا غیر جانبدار کو، کوئی صحابی ملا ہو خواب، سیدنا صدیق اکبر ملے ہوں، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ، صلح حدیبیہ والے صحابہ، فتح مکہ کے موقع پر کوئی ایک، اب وہ سب خود پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ تذکرہ تمہارا ٹھیک ہوتا، جذبے والا ہوتا، ولولے والا ہوتا، ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی صحابی آپ کو خواب میں نہ ملتا، آپ کو صحابہ کی کثرت کے ساتھ زیارت کا شرف ملتا۔ اب وہ جو ذاکرین تھے وہ کھسکنے لگے، ان کا یہ اگلا سوال ہم سے بھی کریں گے
جی آپ نے جو اہل بیت کا اتنا تذکرہ کیا ہے، کبھی سعادت ملی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ملو؟ قسم اٹھا کر بتائیں۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین، کوئی ایک ملے؟ کیوں ملے آپ؟ وہ تو ملتے ہیں جو طہارت والا ہو۔ جب آپ نے لیول ہی کوئی نہیں رکھا ہوا تو انہوں نے کہاں سے ملنا ہے؟ انہوں نے کہا میں اب بہت ساری باتیں نہیں کھول سکتا چونکہ شریعت میں پڑھتا رہتا ہے، اب میں آپ کے سامنے صرف اللہ کی اجازت اور نبی کی اجازت سے میں کچھ آپ کو مظاہرہ یہاں کراتا ہوں، تو آپ دیکھتے دین پر چلنے کا، دین کو ماننے کا رنگ ہی کیا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ خواجہ قمر الدین سیالوی نے صحابہ کرام کے نام لیے۔ اب صحابہ کرام کی شکلیں تو لوگوں کو نظر نہیں ہیں، لیکن ایسی خوبصورت معطر ہوا چلی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی شخصیتیں آ رہی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق مجلس میں آ گئے، حضرت عمر مجلس میں آ گئے، حضرت عثمان آ گئے، سارے صحابہ کا نام لیتے گئے۔ ان کا فیل ہو رہا ہے، ان کا نہیں بات، اور کئی رونے بھی لگے۔ تو ان کا کہ اب میں ائمہ اہل بیت کا نام لیتا ہوں، حضرت علی کا نام لوں گا، سب کے میں نام لوں گا، دیکھنا۔ تو وہ جب آپ نے نام لیے تو وہاں پہ خوبصورت ہوا چلی، بڑی خوشبو آئی، بڑا ماحول پیدا ہوا، اور لوگوں کو واقعی محسوس ہوا یا کچھ ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ ہوتا ہے دین۔ تو آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنی رائے تبدیل کریں، اپنے آپ کو ذرا سمجھائیں۔ تو یہ جو صحابہ والے ہیں یہ وفائے محمدی والے ہیں، جو حضور سے وفا کرنے والے ہوں وہ آپ کی اولاد کے بھی سب سے زیادہ وفادار ہوں گے۔ اور یہ جو دوسرا طبقہ بیٹھا ہے، آپ تذکرہ اہل بیت کرتے ہیں، ہمیں اس سے چھیڑ نہیں، لیکن ہمیں چھیڑ اس سے ہے کہ آپ کسی اور غلط مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف ان کے لیے خالص ہو کر کرتے اور ان کی صحیح تعلیمات پھیلاتے تو یہ تو ہے ہی گروہ بڑا لجپال، تو یہ آپ پر رحمت کی، برکت کی، طہارت کی بارش کر کے جاتا۔ تو کہتے ہیں خواجہ قمر الدین سیالوی سے بیٹھے تھے، وہ تو بے ہوش ہی ہو گئے اس منظر کی کیفیت کو دیکھ کر۔ وہ آج خواجہ صاحب نے کیا ماحول بنایا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ اب بھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اپنا یہ واقعہ دیکھا ہوا ہے، وہ کہتے کوئی ایسا عجیب سما تھا کہ سارے لوگ ہی رہے تھے کہ یار ان لوگوں کا تذکرہ کرنا اور ان کی باتیں کرنا یہ اتنا برکت والا ہے کہ یہ لوگ زیارت بھی کرواتے ہیں، مجلس میں بھی آتے ہیں اور فیض کی نگاہ بھی رکھتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر میں بات سمجھا، والذین معہ، جس طرح حضور نے بڑھ چڑھ کے فیض دیا تو یہ صحابہ اور اہل بیت بھی حضور کی اور سنت کی وجہ سے بڑھ چڑھ کر فیض دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے حضور کی معیت کا فیض۔ صحابہ کے لیے صرف قرآن نے یہی ٹائٹل رکھا کہ یہ شاگرد حضور کے ہیں۔ استاد وہ ہے جو صرف بات ہی نہیں سمجھاتا، استاد وہ ہے جو بات بھی سمجھاتا ہے، بات کو دل و دماغ میں انڈیلتا بھی ہے، بندے کا باطنی میکانزم بھی بدل دیتا ہے۔ یہ اس استاد کے شاگرد بیٹھے ہیں صحابہ۔ تو یہ صحابی کو دیکھ کر نہ نگاہ رکھنا، یہ نگاہ رکھنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک دفعہ بھی بیٹھا ہے، تو جو ایک دفعہ بھی بیٹھا ہو، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عبادت گزار، بڑے سے بڑا مجاہد، بڑے سے بڑا نیک خصلت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ والذین معہ کی چھتری میں بیٹھے۔ آخری بات چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، یہاں ایک عقیدے کی بات نظر کرتے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلفائے راشدین جس ترتیب سے آئے ان کی فضیلت اسی اعتبار سے، اس سارے گروہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ،
اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جو اگنور کرتے ہیں لوگ، ایک ہوتی ہے فضیلت کلی، ایک ہوتی ہے فضیلت جزوی۔ میں مثال سے بات سمجھا، ہو سکتا ہے ٹوٹل نمبر کسی کے سب سے زیادہ ہو سکتا ہے جی بچہ میٹرک کر گیا تو اس کے نمبر آ گئے 1150 میں سے 1000، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر سبجیکٹ میں اس کے نمبر سب سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ کوئی مضمون ایسا ہو جس میں دوسرے کے نمبر اس سے کم زیادہ ہوں، ٹوٹل میں وہ زیادہ ہے۔ لہذا فضیلت کلی میں سیدنا صدیق اکبر کو تو فضیلت حاصل ہے، لیکن اس سے جن کی جزوی فضیلتیں، جن کی انفرادی فضیلتیں بھی موجود ہیں، اس کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی ساتھ ساتھ چلانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ انفرادی فضیلتیں حاصل ہیں، وہاں رنگ بھی بڑا جدا ہے، وہاں مشرب بھی بڑا جدا ہے، وہاں کیفیت بھی بڑی جدا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کو، اور اللہ تعالیٰ کا حضرت علی کو حضور کی ساری اولاد کے والد کے طور پر چننا، اس سعادت کا کیسے آپ مقابلہ کریں گے کہ حضور نے اپنی نسل، اپنی اولاد کا جو قیامت تک اجرا رہے گا، ان کے والد کے ٹائٹل میں ہر جگہ حضرت علی کا نام آئے گا کہ یہ وہ ہیں جو حضور کی نسل کے والد ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، کوئی اس اعزاز کو فضیلت کلی پر بات کرتے ہوئے اگنور کرے تو پھر توازن خیال رکھنا چاہیے۔ کلی فضیلت تو ان کے پاس ہے، لیکن یہ فضیلت حضرت علی کے پاس ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تمام صحابہ ہی درجہ ولایت پر فیض تھے، ان کو حضور کی نگاہ فیض سے باطنی نگاہ بھی ملی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں خلفائے راشدین کا صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ولایت میں بھی بڑا اونچا مقام تھا، لیکن اشاعت ولایت میں، ولایت کو پھیلانے میں جو رنگ اللہ نے حضرت علی کو دیا، تو آپ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ قلندریہ، جتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے سب کی یہاں جا کر بات ختم ہوتی ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ سیدنا صدیق اکبر سے چلا تو آپ کا بھی روحانی فیض رہا۔ ایک ہوتی ہے نفس قابلیہ، ایک ہوتی ہے اشاعت قابلیہ۔ ہو سکتا ہے نفس ولایت میں حضرت ابوبکر و مقام حضرت علی سے زیادہ ہو، اس میں کوئی حد نہیں، لیکن چونکہ آپ نے کام اور کیے، آپ کی توجہ اور طرف رہی، اشاعت ولایت میں فیض ادھر منتقل ہوا کہ نہیں یہ فیض آپ کے لائے۔ اس وجہ سے اولیاء کی محافل میں جہاں اشاعت ولایت کی بات ہوتی ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بڑا نمایاں ہے۔ خلفائے راشدین چاروں علماء بڑے عالم، لیکن علم کا دبدبہ اور روح، علم کے نکات، تقریر، تاثیر، زورداری، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان باتوں کو اگنور کر دیا جائے۔ یہ باتیں بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے واقعہ سنا کے بات ختم کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہتے کہ واقعہ پیش آیا، دو عورتیں جنگل میں گئیں تو دونوں کے بچے پیدا ہو گئے جنگل میں، ایک کی بچی پیدا ہوئی اور ایک کا بچہ پیدا ہوا۔ جس کی بچی پیدا ہوئی وہ ہوش میں رہی، جس کا بچہ پیدا ہوا اس نے تیزی کے ساتھ وہ بچہ اپنے پاس رکھ لیا اور بچی اٹھا کر دوسری کے پاس رکھ لی۔ جب وہ بچے کی ماں ذرا ہوش میں آئی، اس نے جب دیکھا تو اس نے مامتا کی محبت بچی کی طرف جب فیل نہ کی تو وہ بار بار بچے کو دیکھو، اس نے بچہ میرا ہے، بچی آپ کی، آپ نے زیادتی کی ہے، میں بے ہوش ہو گئی تھی تو آپ نے بچہ اٹھا لیا۔ وہ کہ نہیں بچہ میرا ہے، بچی آپ کے ساتھ ہے، میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہوش ہوں، میں اٹھی بھی نہیں اپنی جگہ سے۔ بات یہ دونوں جھگڑ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے
تو آپ نے تمام یہ مشورہ دینے والے صحابہ کو بلا دیا کہ آپ یہ بتائیں کیا کریں. اس کی ایک شہادت قرآن کی روشنی میں موجود تھی. اس طرح کا واقعہ مفسرین کے نزدیک پیش آیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. تو آپ نے ماں کی ممتا کو جذباتی انداز سے چیک کیا. وہ جذباتی انداز یہ تھا. تو آپ نے کہا چلو اب دونوں نہیں مانتی تو پھر بچے کو چیر دیتے ہیں. تو جو اصل ماں تھی وہ کہنے لگی جی چیرے نہ، بچہ اسی کے پاس ہی رہنے دے. تو وہ جذبات سے چیک کیا گیا کہ بچہ کس کا ہے. تو یہ باتیں یہاں بھی چل رہی تھی کہ اب یہ عورتیں دونوں نہیں مانتی، قسمیں بھی دینے کے لیے تیار ہیں، شور بھی کر رہے ہیں. تو بچے کو ذرا چیرتے ہیں، یہ بات کرے تو مان لیں گے، پتہ چل جائے گا کہ اصل ماں کون سی. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے. تو آپ نے پوچھا کیا بات ہو رہی ہے سارے جوان پہ آپ کہیں گئے ہوئے تو آپ کو پتہ تو کرائے گھر نہیں تھے. تو آپ نے کہا کہ کیس یہ چل رہا ہے کہ یہ دو عورتیں ہیں، یہ دو بچے لائے ہیں اور لڑکے پر دونوں لڑ رہی ہیں. تو آپ نے کہا یار یہ تو کوئی مسئلہ مشکل نہیں. تو ان کا یہ کیا حل ہے؟ ان کے دونوں عورتوں کو کہ ذرا الگ جگہ پر جا کر نا اپنا دودھ دو دیں پیالے میں الگ الگ. جس کا دودھ زیادہ ہوگا ثقیل ہوگا اس کا بیٹا ہے، جس کا دودھ تھوڑا ہوگا اور ہلکا ہوگا اس کی بیٹی ہے. تو آپ نے کہا یہ آپ کا مسئلہ کہاں سے لگا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ جو وراثت کا یہ بات کرتے ہوئے بچے کو دگنا دے رہا ہے اور بچی کو کم دے رہا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنا یہ اصول چھاتی میں نہ رکھے. وہ چھاتی میں کوئی اصول ہے، جس کا بیٹا ہوگا اس کو دودھ زیادہ ہوگا، ثقیل ہوگا. جس کی بچی ہے دودھ بھی ہلکا ہوگا، دودھ بھی کم ہوگا. یہ حضرت علی کی نگاہ بصیرت تھی، وہ گہری نگاہ تھی جو آپ کے ساتھ خاص تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے اندر صحیح معنی میں صحابہ کرام کی محبت اور صحیح معنی میں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. یہ دونوں اپنے آپس میں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.